بیٹھا ہے، مجدد الفسانی بنفس نفیس بیٹھے ہیں، شیخ احمد سرہندی بنفس نفیس بیٹھے ہیں، اور حضرت کی توجہ کا عالم یہ تھا، حضرت بنفس نفیس توجہ ڈال رہے ہیں، لیکن حجابات رسم ایسا اس کے سامنے آیا، ایسا پردہ سامنے آیا کہ حضرت توجہ ڈالتے ہیں لیکن ایمان نصیب نہیں ہو رہا، ایمان نصیب نہیں ہو رہا۔ حضرت کو بتایا گیا، القاء ہوا، منکشف ہوا کہ یہ اس لیے اس کو ایمان نصیب نہیں ہوا، یہ کفار کے ساتھ دوستی کا تعلق رکھتا تھا، محبت کا تعلق رکھتا تھا، اللہ کے دشمنوں کے ساتھ محبت کا تعلق رکھتا تھا۔ آج ہمارے سارے تعلقات ہی وہاں پر ہیں، ہمیں یورپ والے بڑے عزیز، امریکہ والے بڑے پیارے، آج ہمیں سارے ظلم اور کفر والے بڑے اچھے لگتے ہیں۔ مجدد الفسانی توجہ ڈالتے ہیں، اللہ کی طرف سے بتایا گیا یہ تو غیروں کا دوست ہے، غیروں کی محبت میں اندھا دھند ساری زندگی گزاری۔ اب حجاب رسم وہ ایسا پردہ اس کے سامنے آیا، ایمان جیسی دولت کے لیے وہ رکاوٹ بن گیا، وہ بیریئر بن کے کھڑا ہو گیا۔ آج ہم کہتے ہیں ہمیں بڑا فخر ہے جی، قرآن مجید نے کہا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہودیوں اور نصرانیوں کو اپنا دوست نہ بنانا۔ آج ہماری پینک جھولتی وہاں پر ہے، ہم جھولا جھولتے ہیں تو سیدھا ان کی گود میں، ہمیں مزہ ہی نہیں آتا، ان جیسا لباس نہ پہنیں، ان کی طرز پر کھانا نہ کھائیں، ان کی طرز پر ہم شادی بیاہ نہ کریں۔ یہ سارے حجابات ہمارے اوپر ایسے حاوی ہیں کہ آج ہم نے اپنے آپ کو حجابات رسم کا آماجگاہ بنا لیا۔ آج ہمیں سارے بڑے اچھے لگتے ہیں، ان کا رہن سہن اچھا لگتا ہے، کھانا پینا اچھا لگتا ہے، اٹھنا بیٹھنا اچھا لگتا ہے۔ اور میں نام نہیں لیتا، میں ایک مجلس میں تھا تو وہ جو نقیب محفل تھا وہ کہنے لگا یہ بہت بڑے اللہ کے ولی بیٹھے ہیں۔ میں بڑا حیران ہوا، اللہ کے ولی ہیں، اگر اللہ کے ولی ہو، منبر رسول اللہ کے وارث بنتے ہو تو کم از کم اپنا حلیہ تو رسول اللہ کی طرح کا بنا لو، حضور جیسے کپڑے تو پہننا شروع کر دو، حضور جیسے سیرت اور صورت تو بنانی شروع کر دو۔ داڑھی بالکل نہیں، کلین شیپ، اور محبت ان کے ساتھ اور عشق ادھر، محبت ان کے ساتھ تعلق ادھر، کیسے ہوگا؟ یہ تو حضور کے ساتھ دھوکہ دہی ہے، یہ تو دین کے ساتھ دھوکہ دہی ہے۔ ایک انسان حضور کا نام لے لیکن اعمال وہ کرے جو غیروں کی ہو، حضور کی نام کی مالا جپے، اور حال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے ساتھ محبت نہ ہو، آپ کی چیزوں کے ساتھ محبت نہ ہو۔ فرمایا کیا چیز ہے یہ حجابات۔ انسان دنیا میں کوئی بھی کام کرتا ہے تو اللہ رب العزت نے اس کے ہر مثبت اور منفی، اس کے ہر عمل خیر اور ہر عمل شر اس کو ریکارڈنگ پر لگا دیا۔ کرامن کاتبین حضرت انسان کی دائیں اور بائیں اس کے ہر عمل کو نوٹ کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، اس کی ہر چیز کو لکھا جا رہا ہے کہ یہ انسان یہ کیا کام کر رہا ہے، اس کا مثبت اور منفی۔ دائیں طرف والا فرشتہ اس کی نیکیوں کو لکھتا ہے، بائیں طرف والا فرشتہ اس کی گناہوں کو لکھتا ہے۔ اور حدیث میں فرمایا اللہ رب العزت نے حضرت انسان کی حفاظت کے لیے
اس کے آگے اور پیچھے دائیں اور بائیں فرشتوں کو مقرر کر دیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ 360 فرشتے حضرت انسان کی حفاظت پر مامور ہیں، اور پھر روایات میں آتا ہے کہ ایک فرشتہ دائیں طرف ایک بائیں طرف عمل کو لکھ رہا ہے، اور اس آیت میں فرمایا لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، یہ اللہ کی طرف سے یہ جو محافظ ہیں، یہ ساری زندگی انسان کی موت تک یہ فرشتے اس کی حفاظت کرتے۔ اور پھر فرمایا انسان کے ایک ہونٹ پر بٹھا دیا، دوسرا دوسرے ہونٹ پر بٹھا دیا، اور ایک فرشتہ انسان کے منہ پر بٹھا دیا، کوئی ایسی چیز انسان کے منہ میں زہریلی نہ چلی جائے، کوئی سانپ اور بچھو نہ چلا جائے۔ اب آنکھ پر بھی فرشتہ، ہونٹوں پر بھی فرشتہ، منہ کے خلا میں بھی فرشتہ، اور پھر فرمایا ایک فرشتہ اللہ نے اس کے پیشانی پر بٹھا دیا۔ فرمایا 10 قسم کے فرشتے ہر وقت یہ اس انسان کی حفاظت پر مامور ہیں اور اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، اللہ کے حکم سے۔ اس لیے کہتے ہیں اگر یہ فرشتے نہ ہوتے تو انسان کو یہ جو جنات ہیں، یہ جو چیزیں ہیں، یہ شیاطین اس کو کھا جاتے، اس کو لقمہ بنا ڈالتے۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا یہ چھوٹے بچے عمومی طور پہ بڑے سخت گرتے ہیں، لیکن اللہ کے فرشتے ان کی حفاظت پر مامور ہوتے ہیں، فوراً ان کو اٹھا لیتے ہیں، ان کو تھام لیتے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے حفاظت کا ایک پورا تکوینی نظام موجود ہے۔ لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، یہ حفاظت کا امر، یہ حفاظت کا نظام یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور کتنا مضبوط نظام، کتنا مستحکم نظام کہ انسان کی موت تک یہ پیرادار اس کے ساتھ ہے، اس کی حفاظت پر مامور ہے۔ کیوں؟ یہ اللہ کی تخلیق ہے۔ یہ حضرت انسان اللہ کے اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی یہ تخلیق ہے، اور اس کی حفاظت اللہ رب العزت نے اپنے اس پوری تکوینی نظام کے تحت چھپی ہوئی قوتوں کے تحت لگا دیا۔ اس لیے کہ انسان جب کام کرتا ہے، کوئی اچھا عمل کرتا ہے تو دائیں طرف والا فرشتہ اس کو لکھ لیتا ہے، اور جب کوئی برا عمل کرتا ہے تو بائیں طرف والا فرشتہ اس کو لکھنے کی کوشش کرتا ہے، وہ دائیں طرف والا کہتا ہے ابھی ٹھہر جا، شاید توبہ کر لے، ابھی ٹھہر جا شاید توبہ کر لے۔ اس لیے انسان سے گناہ ہو جائے فوراً توبہ کر لے، فوراً نیکی کر لے۔ اس نیکی کا اثر کیا ہوگا کہ وہاں پر اللہ ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک ذکریٰ للذاکرین، اللہ رب العزت جب انسان حسنات کرتا ہے اس حسنات کے تحت یذہبن السیئات، اس کی بدیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اور یہ نہیں ہے وہاں پر کاٹا مارا جاتا ہے، جیسے ہمیں کوئی ادھار چلاتے ہیں تو کہتے ہیں جی ہاں بھائی یہ تیرا پچھلا کراس ہو گیا، نیا کھاتا شروع ہو گیا۔ کہتے ہیں اللہ حضرت انسان کی عزت نفس کا اتنا احترام کرتے ہیں، فرمایا وہاں پر کراس نہیں ہوتا بلکہ اس گناہ کو مٹایا جاتا ہے اور اسی گناہ کی جگہ پر نیکی لکھی جاتی ہے۔ کتنا اللہ نے حضرت انسان کو ریوارڈ دیا، کتنی عزت دی، کراس نہیں ہے، اسی گناہ کی جگہ پر نیکی کو لکھا جاتا ہے۔ حالانکہ دنیا میں جب ایک انسان گناہ کرتا ہے تو وہاں پر
فرمایا جب انسان گناہ کرتا ہے، حدیث میں فرمایا وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ۔ ایک انسان سمجھتا میں جو مرضی کروں، فرمایا قیامت کے دن اللہ رب العزت کی عدالت لگے گی، اللہ اس گناہوں کو نبیوں کے سامنے آ جائے گا، 1,24,000 انبیاء سب کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، فلاں ابن فلاں کھڑا ہو جائے اور اس کے گلے میں وہ سارا نامہ اعمال اس کا سامنے ہوگا، یہ مجرم ہے۔ اس کی بیوی بھی وہاں کھڑی ہے، اس کی بیٹی بھی وہاں کھڑی ہے، اس کی ماں بھی وہاں کھڑی ہے، اس کی بہنیں بھی وہاں کھڑی ہیں، اور کہا جائے گا کھڑا ہو جا، تو نے فلاں وقت میں زنا کیا تھا۔ آج دنیا کے سامنے، دنیا کی عدالت میں قربان جائیں کرامن کاتبین پر، ان کو ہمارے گناہوں کا علم ہے پھر بھی رسوا نہیں کرتے۔ آج اگر پڑوسی کو پتہ چل جائے کہ فلاں گناہ اس نے کیا، نفرت کرتا ہے، دیکھتا بھی نہیں اس کی طرف، اور لوگوں کو بتاتا ہے یہ فلاں مجرم ہے، اس نے تو فلاں گناہ کیا ہے، دوست کو پتہ چل جائے وہ نفرت کرتا ہے۔ قربان جائیں، اللہ نے کہا کرامن کاتبین، یہ عزت والے کاتبین ہیں، عزت والے لکھنے والے ہیں، اس لیے ایسا دوست ہو جو عزت والا ہو، جو آپ کی عزت کرنا جانتا ہو۔ اللہ نے ہمارے ساتھ فرشتوں کو لگایا، وہ بھی عزت والے۔ اور ایک اور حدیث میں فرمایا کرامن کاتبین 3 وقت پہ انسان سے جدا بھی ہو جاتے ہیں، کتنی عزت ہے ان کی۔ ایک موقع آتا ہے جب انسان برہنہ ہوتا ہے، کپڑوں سے عاری ہوتا ہے، کرامن کاتبین الگ ہو جاتے ہیں، یا پھر یہ مباشرت کے لیے جاتا ہے تو کرامن کاتبین الگ ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیں کتنا ریکارڈ ہے، کتنی رسپیکٹ ہے۔ اور تیسرا موقع آتا ہے جب یہ واش روم میں جاتا ہے، کرامن کاتبین اس سے الگ ہو جاتے ہیں، کتنی رسپیکٹ ہے، کتنی عزت ہے کہ خلوت کی جگہ پر وہ بھی الگ ہو جاتے ہیں۔ اور اگر ایک انسان جب گناہ کرے اتنا تو سوچے یہ کرامن کاتبین ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں، یہ لکھیں گے، مجھے ان سے تو حیا آ جائے، میں یہ گناہ کر رہا ہوں، میں کیسا گناہ کر رہا ہوں، یہ فرشتہ بیٹھا ہے، یہ میرے کندھے پر بیٹھا ہے، دیکھ رہا ہے، میں نے نماز چھوڑ دی یہ دیکھ رہا، میں نے دھوکہ دیا یہ دیکھ رہا، میں نے فلاں جرم کیا یہ دیکھ رہا، یہ لکھ بھی رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے۔ فرمایا وہ تو ہماری اتنی عزت کرے اور ہم اگر ان کی عزت نہ کریں۔ اس لیے تو حضور نے فرمایا تم جب مسجد میں آؤ تو یہ اللہ کی نورانی مخلوقات یہاں ہوتی ہیں، ان کو ایذا نہ پہنچایا کرو، ان کو تکلیف نہ دیا کرو۔ یا رسول اللہ کیسے تکلیف ہوگی؟ فرمایا جب تم تھوم اور پیاز کھا کے آتے ہو، جب لہسن کھاتے ہو، پیاز کھاتے ہو، تو تمہارے منہ سے سمیل آتی ہے، بو آتی ہے، یہ بو سے بھاگتے ہیں، یہ بو سے دور ہو جاتے ہیں، اور آپ اگر خوشبو لگاتے ہیں تو یہ آپ کے قریب آ جاتے ہیں۔ اللہ کی نورانی مخلوقات انسان کے قریب آ جاتی ہیں اور یہ خوشبو سے خوش ہوتے ہیں اور یہ ہدیے سے خوش ہوتے ہیں۔ جب آپ نیکی کرتے ہیں فرشتے کھل اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں، حدیث میں آتا ہے رمضان المبارک میں تو عالم یہ ہے جو لوگ نیکی کا عمل کرتے ہیں، سیدنا جبریل علیہ السلام بنفس نفیس نورانی مخلوقات کے ساتھ آتے ہیں اور اس آدمی کے ساتھ معانقہ کرتے ہیں، اس کو گلے لگا لیتے ہیں، اتنے خوش ہوتے ہیں تو نیکی کر رہا، تو اللہ کے حضور کھڑا ہے، تو اللہ کے حضور سجدے میں ہے، تو اللہ کے حضور تشہد میں ہے، تو قیام میں ہے۔ جبریل علیہ السلام معانقہ کرتے ہیں۔ میری اور آپ کی کیا حیثیت؟ جبریل وہ ہستی جس نے 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء کا مصافحہ کیا، 1,24,000 انبیاء پر وحی کا ذریعہ بنا، 1,24,000 انبیاء کے ساتھ اس کی صحبت تھی، اس کا اٹھنا اور بیٹھنا تھا۔ اولیاء اللہ کے ساتھ نہیں، ابرار کے ساتھ نہیں، ابرار کے ساتھ نہیں، مقربین کے ساتھ نہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ
کہتے ہیں ابرار اس کو کہتے ہیں جس کی نظر نیکی کی روح پر ہو، وہ عمل کی طرف نہیں دیکھتا، وہ کہتا ہے اس عمل کی روح کیا ہے، وہ روح کی طرف متوجہ ہے، اللہ کی رضا کی طرف متوجہ ہے۔ اور کہتے ہیں مقرب اس کو کہتے ہیں جو ہر وقت اس پریشانی میں ہو کہ میری آخرت، میرا انجام کیا ہوگا، میرا انجام کیا ہوگا، اللہ مجھے جنت میں داخل کرے گا کہ جہنم میں داخل کرے گا۔ مقرب کی نگاہ ہر وقت اپنے خاتمے پر ہوتی، اس لیے تو حدیث میں فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار تو خاتمے پر ہے۔ اگر ایک انسان کا خاتمہ بالخیر ہو جائے اس کو سب کچھ مل گیا، اس کو سب کچھ مل گیا، اور جس کا خاتمہ بالخیر نہ ہوا اس کو کچھ نہ ملا۔ کہتے ہیں حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک مرید آخری وقت میں نزع کا عالم، روح نہیں نکل رہی، روح نہیں نکل رہی، اللہ اکبر۔ اب وہاں پر ایک آدمی حضرت کو لے کر آیا کہ حضرت آپ تشریف لائیں اور تھوڑی سی توجہ فرمائیں تاکہ اس کا خاتمہ بالخیر ہو جائے، آخری لمحے میں اس کو ایمان کی دولت نصیب ہو جائے۔ مورخین کہتے ہیں حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ بنفس نفیس تشریف لائے، بنفس نفیس تشریف لائے اور حضرت نے وہاں بیٹھ کر توجہ فرمائی، لیکن عجیب عالم، عجیب حالت کہ بیچ میں پردے ہیں، جیسے بھی قاضی قتادہ صاحب آپ کے سامنے بیان کر رہے تھے، 3 قسم کے پردے ہوتے ہیں، تو وہ حجاب رسم کا پردہ اس کے آگے آ گیا، ایسا حجاب رسم کا پردہ آیا، ایسا حجاب رسم کا پردہ آیا، ایمان کی دولت ایک طرف ہو گئی، ایمان نصیب نہیں ہو رہا۔ اور بیٹھا ہوا کون ہے سامنے؟ مجدد وقت، مجدد وقت بیٹھا ہے، سارے ہندوستان کے اولیاء اللہ کا، قطبوں کا، ولیوں کا، ابدالوں کا سردار بیٹھا ہے، مجدد الفسانی بنفس نفیس بیٹھے ہیں، شیخ احمد سرہندی بنفس نفیس بیٹھے ہیں، اور حضرت کی توجہ کا عالم یہ تھا، حضرت بنفس نفیس توجہ ڈال رہے ہیں، لیکن حجابات رسم ایسا اس کے سامنے آیا، ایسا پردہ سامنے آیا کہ حضرت توجہ ڈالتے ہیں لیکن ایمان نصیب نہیں ہو رہا، ایمان نصیب نہیں ہو رہا۔ حضرت کو بتایا گیا، القاء ہوا، منکشف ہوا کہ یہ اس لیے اس کو ایمان نصیب نہیں ہوا، یہ کفار کے ساتھ دوستی کا تعلق رکھتا تھا، محبت کا تعلق رکھتا تھا، اللہ کے دشمنوں کے ساتھ محبت کا تعلق رکھتا تھا۔ آج ہمارے سارے تعلقات ہی وہاں پر ہیں، ہمیں یورپ والے بڑے عزیز، امریکہ والے بڑے پیارے، آج ہمیں سارے ظلم اور کفر والے بڑے اچھے لگتے ہیں۔ مجدد الفسانی توجہ ڈالتے ہیں، اللہ کی طرف سے بتایا گیا یہ تو غیروں کا دوست ہے، غیروں کی محبت میں اندھا دھند ساری زندگی گزاری۔ اب حجاب رسم، وہ ایسا پردہ اس کے سامنے آیا، ایمان جیسی دولت کے لیے وہ رکاوٹ بن گیا، وہ بیریئر بن کے کھڑا ہو گیا۔ آج ہم کہتے ہیں ہمیں بڑا فخر ہے جی، قرآن مجید نے کہا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہودیوں اور نصرانیوں کو اپنا دوست نہ بنانا۔ آج ہماری پینک جھولتی وہاں پر ہے، ہم جھولا جھولتے ہیں تو سیدھا ان کی گود میں، ہمیں مزہ ہی نہیں آتا، ان جیسا لباس نہ پہنیں، ان کی طرز پر کھانا نہ کھائیں، ان کی طرز پر ہم شادی بیاہ نہ کریں۔ یہ سارے حجابات ہمارے اوپر ایسے حاوی ہیں کہ آج ہم نے اپنے آپ کو حجابات رسم کا آماجگاہ بنا لیا۔ آج ہمیں سارے بڑے اچھے لگتے ہیں، ان کا رہن سہن اچھا لگتا ہے، کھانا پینا اچھا لگتا ہے، اٹھنا بیٹھنا اچھا لگتا ہے۔ اور میں نام نہیں لیتا، میں ایک مجلس میں تھا تو وہ جو نقیب محفل تھا وہ کہنے لگا یہ بہت بڑے اللہ کے ولی بیٹھے ہیں۔ میں بڑا حیران ہوا، اللہ کے ولی ہیں،
اگر اللہ کے ولی ہو، منبر رسول اللہ کے وارث بنتے ہو، تو کم از کم اپنا حلیہ تو رسول اللہ کی طرح کا بنا لو۔ حضور جیسے کپڑے تو پہننا شروع کر دو، حضور جیسے سیرت اور صورت تو بنانی شروع کر دو۔ داڑھی بالکل نہیں، کلین شیپ، اور محبت ان کے ساتھ اور عشق ادھر، محبت ان کے ساتھ تعلق ادھر۔ کیسے ہوگا؟ یہ تو حضور کے ساتھ دھوکہ دہی ہے، یہ تو دین کے ساتھ دھوکہ دہی ہے۔ ایک انسان حضور کا نام لے لیکن اعمال وہ کرے جو غیروں کی ہو، حضور کی نام کی مالا جپے، اور حال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے ساتھ محبت نہ ہو، آپ کی چیزوں کے ساتھ محبت نہ ہو۔ فرمایا کیا چیز ہے یہ حجابات رسن ہے۔ مجدد الفسانی توجہ ڈال رہے ہیں، اولیاء اللہ کا پیر، وقت کا مجدد، بنفس نفیس اللہ کی طرف سے القاء ہوا، یہ تو غیروں کی محبت میں سمشار تھا، یہ تو غیروں کے ساتھ قلبی محبت رکھا کرتا تھا۔ ایمان کیسے آ سکتا ہے؟ ایمان تو اتنی بڑی نعمت ہے، جب تک انسان کے اندر یہ تین حجابات موجود رہتے ہیں، ایمان جیسی نعمت کو یہ روک دیتے ہیں، باقی انسان آگے کیا کرے گا؟ اس نے فرمایا لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ۔ یہ انسان جب تک اللہ کے ساتھ اللہ کی محبت میں سرشار رہتا ہے، اس کی حفاظت کا پورا نظام اللہ اپنے ذمہ لے لیتے ہیں، اور جب حفاظت کا نظام اللہ اپنے ذمہ لیتے ہیں تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ فرعون کی پوری مملکت، فرعون کی ساری پارلیمنٹ، فرعون کی ساری حکومت، فوج، قوتیں اور طاقتیں اس پر تھی کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو نقصان پہنچانا ہے۔ اللہ نے فرمایا تم کیسے نقصان پہنچا سکتے ہو، میں نے اس کو بچانا ہے۔ اللہ نے فرعون کی بیوی حضرت آسیہ بعد میں مسلمان ہو گئی، ان کے دل میں موسیٰ علیہ السلام کی ایسی محبت ڈالی، فرمایا لا تقتلوا، قتل نہ کرنا، عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، تو ہم اس کو اپنا بیٹا بنائیں گے۔ اللہ نے فرمایا تو کہتا ہے میں اس کو قتل کروں گا، میں تیرے گھر میں اس کی پرورش کر کے دکھاؤں گا، تو اس کو ہاتھ تو لگا، تیرے گھر میں روٹیاں کھائے گا، تیرے گھر میں مزے اڑائے گا، جوانی تک تیرے گھر میں رہے گا، تیرے مقابلے میں رہے گا۔ ابھی چھوٹے ہی سے بچپن میں تھے، فرعون نے اٹھایا، اس کی داڑھی تھی، فرعون نے اٹھایا تو موسیٰ علیہ السلام نے یوں اس کی داڑھی پکڑ کر کھینچا، تو کہنے لگا آسیہ یہ تو مجھے مارنے لگا ہے، یہ تو میرے تاج و تخت کا یہ جو ہے نا جی یہ تار کر دے گا، میں اس کو قتل کرتا ہوں۔ کہا یہ بچہ ہے، اس کو کیا پتہ ہے؟ کہا کیسا بچہ ہے؟ ان کا امتحان لے لو۔ کہا ہیرے رکھو اور ایک طرف آگ رکھو، اگر اس بچے نے ہیروں کو لگا لیا، اٹھا لیا، تو سمجھ جانا کہ یہ سمجھدار ہے، تب تیری داڑھی کو پکڑا، اور اگر اس نے انگارہ اٹھا کر منہ میں ڈال لیا تو سمجھنا نہ سمجھ ہے۔ فرعون کو تسلی دی کہ امتحان لے لے۔ فرعون نے ایسے کیا، دہکتے ہوئے انگارے بھی سامنے رکھے اور اسی کی شکل کے ہیرے بھی سامنے رکھے، خوبصورت ہیرا اور انگارہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ہیروں کو چھوڑ دیا، انگاروں کو اٹھایا اور منہ میں ڈال لیا۔ آسیہ نے کہا دیکھو تو صحیح، اگر سمجھدار ہوتا تو ہیرا اٹھاتا، یہ تو نہ سمجھی سے اس نے تیری داڑھی کو پکڑ کر کھینچا۔ اللہ نے بچپن میں کہا دیکھ تیری داڑھی کو پکڑ کے کھینچے گا، تو ہاتھ تو لگا کے دکھا۔ اللہ وہ ذات ہے یحفظونہ من امر اللہ، اللہ جس کی حفاظت کرتا ہے، ساری دنیا کی طاقتیں اس کو کچھ نہیں کر سکتی۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنے اوپر ایمان لانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت ادا فرمائے۔